انتہائی لغو، بیہودہ اور عقل سے ماورا ان کے آرگومنٹس ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کل تک میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک بدتمیز قسم کے انسان ہے، لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ انہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ ہی نیڈز اے میڈیکل ٹریٹمنٹ۔ ان کو کسی دماغی ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے، اور ان کی ذہنی کیفیت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ یہ خود پرستی کے ایک سراب میں مبتلا ہے، شخصیت پرستی کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اور بہتر ہے کہ ان کا نفسیاتی علاج کرایا جائے اور ان کو معاشرے میں آئسولیشن وارڈ میں رکھا جائے، الگ تھلگ لوگوں سے۔ یہ انسانوں میں رہنے کے قابل نہیں ہے، ان کو انسانوں سے دور رکھا جائے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ جو احترام عورت کو میرے دین نے دیا ہے اس سے ہٹ کر پہلے میں یہ آیات ان کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان من احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو احسن تقویم پر بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق خوبصورت ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی کسی تخلیق کو بدصورت کہنا کسی بھی ایسے شخص کا نہ یہ اس کا منصب ہے، نہ یہ اس کا تقاضا ہے کہ وہ اس پر تبصرہ کر سکے، کسی کے جسم پر یا کسی کی شکل پر یا کسی کے رنگ پر یا کسی کی عادات و اطوار پر وہ کوئی بات کر سکے۔ اور جس طرح انہوں نے فرمایا کہ شٹ اپ پر مجھے کچھ ہو گیا، تو یہ مجھے لکھاری نہیں لگ رہے تھے بلکہ کسی گندی گلی کے کھلاڑی لگ رہے تھے کہ جہاں بچے وکٹیں لے کر کسی کی بھاگ جائیں تو وہ وکٹیں اڑانے پر یا وکٹیں لے کر بھاگنے پر لڑنا شروع کر دیتا ہے ان کے برابر پہنچ کے۔ ایک خاتون نے آپ کو اگر شٹ اپ کہہ دیا، آپ بھی شٹ اپ کہہ دیتے، لیکن اس کے بعد آپ نے جس قسم کی مغلظات اور خلیظ زبان استعمال کی ہے اس نے تمام مردوں کے سر شرم سے جھکا دیے۔ یہ جس جسم اور مرضی کی بات ہو رہی ہے، میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو میں لکھاری نہیں مانتا۔ یہ ایک فرعونی طبیعت کے آدمی ہے، ان کے اندر تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ انہوں نے علامہ اقبال تک کو یہ فرما دیا کہ علامہ اقبال کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہوگی اشعار کی، مجھے ضرورت نہیں پڑتی اصلاح کی۔ تو جو علامہ اقبال اور مرزا غالب کو نہ مانتا ہو، جو شخص اپنی ذات کے اندر ایک ایسی ذات بن چکا ہو کہ جو چاہتا ہو اس کی پوجا کی جائے اور اس کی شخصیت پرستی ہو، ایسے شخص کو قابل رحم ہوتا ہے، اس کے ساتھ نفرت نہیں کی جانی چاہیے۔ نفرت جرم سے کرو، مجرم سے نہیں کرو۔ میں کہتا ہوں ان کا علاج کرانا چاہیے، ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دینی چاہیے۔ انہوں نے جس طرح آپ سے بھی اس وقت بےہودہ گوئی کی ہے اور جس انداز میں آپ سے گفتگو کی ہے، یعنی آپ کی رائے کو بھی تسلیم کرنا نہیں چاہ رہے، یہ میری بھی نہیں مانیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو میں سمجھ رہا ہوں اس کو سمجھ لیا جائے کہ یہی درست ہے۔ پتہ نہیں خلیل الرحمان کیسے میں ان کو کہوں، خلیل الرحمان ڈاکٹر صاحب میں اللہ کے دوست، ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اللہ کے دوست ایسے باتیں نہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک بات میں یہاں پہ کہوں گا کہ ہر ایک کا یہ حق ضرور ہے کہ وہ اپنی رائے قائم رکھے، اس میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ 100 دفعہ کرے، لیکن اگر اختلاف آ جائے، مجھے آج کے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اختلاف آ جائے تو خدا کے لیے اگلے کو نیچا مت دکھائیں، اگلے کو گالم گلوچ کے ساتھ ٹریٹ مت کریں۔ اختلاف ڈاکٹر صاحب آپ کا میرا بھی اختلاف ہوتا ہے اور ٹویٹر کے اوپر ہوتا ہے، میں جانتا ہوں آپ کا میرا کافی اختلاف ہوتا ہے، لیکن ہم نے بھی کوئی ایسی زبان آج تک ایک دوسرے کے لیے استعمال نہیں کی کہ جس سے شرمندگی ہو کہ ہم ایک دوسرے کو کل کو مل بھی نہ سکیں۔ ہمارا اختلاف نظریے پہ ہوا ہے۔ آج بھی آپ میرے بھائی ہیں، میں بھی آپ کا بھائی۔ بالکل ایسے ہی اختلاف نظریے پہ ہمیشہ ہوتا ہے، نظریے پہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر خلیل الرحمان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، ان کی انٹرپریٹیشن یہ ہے، تو کسی دوسرے کی کچھ اور ہوگی۔ آپ اس کی رائے کو اہمیت دیں، اس کی رائے کو عزت دیں۔ آپ اپنی رائے کو اس پر تھوپنے کی کوشش پلیز نہ کریں، برائے کرم نہ کریں۔ ہم ویسے ہی منصور بھائی بہت تقسیم ہو چکے ہیں معاشرے میں، تقسیم در تقسیم در تقسیم، اور کتنا تقسیم کرنا چاہتے ہیں ہمیں۔ ٹھیک ہے، میں ایک جلدی سے میں بریک لوں، ریش کے پاس بھی جائیں گے کہ کیونکہ ظاہری بات ہے خواتین کا اگر پرسپیکٹیو نہ آئے اس معاملے کے اوپر تو میرے خیال میں زیادتی ہوگی، اور اس کے بعد میں آخر میں خلیل صاحب کے پاس بھی جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر وہ جواب ضرور دینا چاہیں گے اور ان کا رائٹ ہے۔ ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بات ہو رہی تھی خلیل الرحمان صاحب نے کل جو کچھ بھی پروگرام میں کہا اور کیا اس کی وہ جسٹیفیکیشن بھی دے رہے تھے اور ساری گفتگو آپ نے سنی۔ ریشم صاحبہ کے پاس چلتے ہیں۔ ریشم صاحبہ یہ ساری گفتگو آپ نے سنی، خلیل صاحب ایک جانا پہچانا نام ہے آپ کی انڈسٹری کے اندر، ان کے جو ریسنٹ ابھی ایک ڈرامہ تھا بہت سپر ہٹ ہوا، لیکن ان کے بارے میں ایک جو امیج ہماری سوسائٹی کے اندر چند حلقوں میں، چلے میں اس طرح کہتا ہوں اوور آل سوسائٹی میں نہیں کہتا، میں ایک مارجن رکھتا ہوں اس کے اندر، کیا ان کی جو جسٹیفیکیشن اب تک سنی ہے آپ نے، کیا یہ درست ہے عورت کے حوالے سے جو ان کی پوزیشننگ ہے، جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے، کیا یہ واقعی ایک عورت کے حوالے سے درست ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ جہاں تک آپ نے خلیل الرحمان قمر کے نام کی بات کی تو یہ میرے ملک کا بہت بڑا نام ہے، جتنی عزت ان کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت دی ہوئی ہے وہ کم ہی کسی رائٹر کے حصے میں آتی ہے۔ اور انہی کے جو ابھی ڈرامہ حال ہی میں
सुपर हिट नहीं, बहुत बड़ा हिट हुआ है मेरे पास तुम हो, जिसका डायलॉग बहुत पॉपुलर हुआ कि इस 2 टके की औरत के लिए 50 मिलियन दे रहे थे तुम। तो मैं कहती हूँ कि ये 2 टके की औरत का डायलॉग लिखने वाला खलीलुर रहमान कमर खुद आज 1 टके का भी नहीं रहा। मुसलसल औरत की तजलील, गाली, औरत जैसे मतलब मुकद्दस हस्ती के तकद्दुस को पामाल करके ये कह रहे हैं कि मैंने क्या किया। इन्होंने कल जो क्लिप मैंने देखा है उस औरत को क्या नहीं कहा। क्या ये गुफ्तगू, क्या ये जबान अपनी खुदा ना खास्ता बेटी या बीवी या अपनी मां के साथ ये इस्तेमाल करते हैं? आज अगर ये अपने ड्रामे में एक औरत को 2 टके का दिखा रहे हैं, कल यही राइटर किसी की मां को 2 टके का दिखा सकता है, किसी की बेटी को 2 टके का दिखा सकता है, किसी को भी 2 टके का कर सकता है। मुझे यकीन करें कि मैं इन्होंने ये वो औरतें हैं जो आज हम इनके खिलाफ बोल रही हैं, हम कभी ना बोलती, हम फैन हैं इनके। और इन्होंने वो तमाम औरतें जो एक मर्द और अपने बच्चों को मजबूर करती है कि आए खलीलुर रहमान कमर का ड्रामा देखना है, इन्होंने सारी ऑडियंस, वो सारे लोग जो चाहत से मोहब्बत से इनका ड्रामा देखते थे, उनको अपने खिलाफ कर लिया। आपका काम लिखना है। अल्लाह ने आपको वो इज्जत अता की है जो पाकिस्तान में इस वक्त किसी राइटर की नहीं है। खलील साहब, आप तो एक इस वक्त वो राइटर हैं कि लोग तरसते हैं आपके साथ काम करने के लिए। और मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मुझे शिकवा है उन औरतों से जो आपके ड्रामा में काम कर रही हैं। मुझे शिकवा है उन चैनल से जो आपको साल भर का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। और मैं काफी हद तक इत्तेफाक करूंगी आमिर लियाकत साहब से कि उन्होंने बहुत ठीक बातें कही आपके लिए। खुदा की कसम, हम तमाम लोग ये बिल्कुल भी आपके लिए ये जबान इस्तेमाल ना करते, ना बोलते जो आपने कल किया है। आपको इस पे शर्मिंदा होना चाहिए। और मैं पैमरा से ये कहूंगी कि हुकूमत के खिलाफ छोटी सी बात करते हैं तो वो नोटिस जारी कर दिया जाता है एंकर्स को, चैनल्स को। तो खलीलुर रहमान कमर जैसे शख्स के बोलने पर ये कब नोटिस जारी किया जाएगा, कब पाबंदी लगाई जाएगी, कब बॉयकॉट किया जाएगा इनके साथ? ठीक है नाज़रीन, मैं एक जल्दी से लूं, मेरे ख्याल में खलीलुर रहमान साहब के पास इसके बाद चलेंगे। जवाब देना उनका राइट है, मैं उनके बोलने के राइट की तहफ़्फ़ुज़ जरूर करूंगा, क्योंकि मैं जिस तरह मैंने पहले कहा था कि आजादी राय सबका हक है, इनका भी हक है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद मी। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर लियाकत हुसैन साहब और रेशम साहिबा ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। खलीलुर रहमान कमर साहब का राइट है कि इसके ऊपर वो कमेंट कर सकें। खलील साहब, आपने सारी सर गुफ्तगू सुनी। अगर आपकी इजाजत हो मैं सिर्फ 1 सेकंड में जी डॉक्टर साहब, प्लीज गो अहेड डॉक्टर साहब। जी, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि कल से लेकर अब तक लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम की रोशनी में मैं अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि मेरे पाकिस्तान में तुम हो। खलील साहब, सर सारी गुफ्तगू आपने सुनी। सर, मैं आपसे फिर एक दफा कहता हूँ, सोच लें इस बारे में कि हो सकता है अपने किए पे आपको थोड़ा सा गिल्ट हो। ले लीजिए उन अल्फाज को वापस ले लीजिए। आप ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मुझे गुस्सा आता है। कौन सा लफ्ज? कि मुझे गिल्ट है। कोई गिल्ट नहीं। मैं लेट मी रिस्पॉन्ड। जी जी। आमिर लियाकत साहब की मैं बहुत तहे दिल से हमेशा से एहतराम और इज्जत करता रहा हूँ। उनके बहुत सारे लेक्चर सुने मैंने, उनके बहुत सारे शोज़ देखे, उनसे बहुत कुछ सीखा भी मैंने। उनको मैं सिवाय इसके कुछ नहीं कहूँगा कि शायद उनको कोई गलत ब्रीफिंग हुई, उन्होंने या तो वो शो ठीक से नहीं देखा और या वो शो भी ठीक से नहीं देखा जिसमें मैंने अल्लामा इकबाल साहब और मिर्ज़ा गालिब के बारे में बात की। ठीक। जहाँ तक मैं कुछ चीज़ों का जवाब दे के जी मैं आगे बढ़ूँगा। जी। जहाँ तक डॉक्टर साहब अल्लामा इकबाल और गालिब साहब के बारे में बात हुई, मुझसे कहा गया कि गालिब साहब और अल्लामा साहब, आप प्लीज़ उसको किसी वक्त मौका मिले आपको, क्योंकि आप सियासत में मसरूफ़ होते हैं तो महव हो जाती हैं चीज़ें आपसे, तो गौर से देखिएगा। उन्होंने मुझे कहा कि आपके यहाँ किस तरह आमद होती है। अच्छा। मैंने कहा मेरे यहाँ कंप्लीट आमद होती है। अच्छा। कभी कभार मुझे उसकी नोक पलक संवारना पड़ती है। हाँ। तो मेरे यहाँ कतई तौर पर खुदा का मलका वदियत है। मैं राइटर नहीं हूँ, मुझे परवरदिगार देता है तो मैं लिखता हूँ। उन्होंने मुझे जवाबन कहा मेरे जो सुहेल बड़ाई साहब ने कि अल्लामा साहब के
اور غالب صاحب کے ہاں جب ایسا ہوتا تھا تو انہیں بہت سارے اوپر محنت کرنی پڑتی تھی. اچھا. تو میں نے کہا معاف کیجیے گا میرے ہاں یہ نہیں ہے اور میرا خدا کے واسطے ان سے متھا نہ لگائیے. آپ نے اپنی تعریف خود تعریف کر رہے ہیں آپ اپنی کہ مطلب یہ چیز آپ کے اندر نہیں ہے لیکن بھائی تعریف نہیں میرے ہاں یہ دیکھیے ایک چیز جس پر میری قدرت ہی نہیں ہے. اچھا. جو مجھے پروردگار دیتا ہے تو اس میں تعریف کر رہا ہوں. نہیں مطلب ٹھیک ہے میں پوچھ رہا ہوں پہلے بات سمجھیے اس کی. اللہ کرے آپ یہ پروردگار آپ کے خواتین کے حوالے سے خیالات کو بھی چینج کر رہے. میری دعا ہے یہ جاتے جاتے اور اچھے نوٹ کے اوپر خلیل صاحب یہاں پہ بھی اچھے نوٹ کے اوپر آپ سے خداحافظی کرنا چاہ رہا ہوں. میں اچھے نوٹ کے اوپر جا رہا ہوں. مجھے ڈاکٹر صاحب نے جو جی میں آیا کہا ہے سر تسلیم خان ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ گالی نہ دے دیجیے گا. تھوڑا کسی وقت آپ بڑے غلط کام کر رہے ہیں. نہیں سر گالی سر آپ دے دیتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے پروگرام کے آغاز میں بھی آپ نے کہا کہ مجھے غصہ چڑھتا ہے تو میں لائن کراس کر جاتا ہوں. آپ کی مہربانی. جی آپ بہت غلط میں ضرور خلیل صاحب شو کو بنانے کے لیے جو حرکتیں کی ہیں میں ضرور میں ڈاکٹر صاحب آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. ٹھیک. میں کل بھی آپ کا مداح تھا اور آج بھی آپ کا مداح ہوں. بہت شکریہ خلیل الرحمان قمر صاحب, ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب, ریشم بہت شکریہ آپ کا. ناظرین خلیل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ ان کو بلاؤں یا نہ بلاؤں. بالآخر میں نے فیصلہ اس لیے کیا کہ ہو سکتا ہے کہ 24 گھنٹے گزرنے کے بعد ان کو اپنی بات کے اوپر تھوڑا سا گلٹ محسوس ہو رہا ہو, لیکن انہوں نے کہا کہ کسی قسم کا کوئی گلٹ نہیں ہے, میں نے جو کچھ بھی کیا بالکل درست کیا. اور پروگرام کے آخر میں جاتے جاتے ایک دفعہ ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ میری نظر میں انہوں نے جو کچھ کیا وہ انتہائی غلط کیا. پروگرام 2 The Point سے اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.